بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. یہ مبارک کتاب جو شیخ الحدیث شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی تالیف کردہ ہے، اس کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا اور استاد شیخ محمد شریف صاحب حفظہ اللہ جو سلسلے کی وضاحت کر رہے تھے، اسی سلسلے کی تکمیل کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ تاکہ سلسلے کلام جاری ہی نہیں بلکہ یہ سمجھیے کہ ہاں منسلک رہے ایک دوسرے سے، پہلے کا حصہ دوسرے سے کٹنے نہ پائے، اس لیے میں اختصار کے ساتھ تیسرا اصول جہاں پر ہے یہ 27 نمبر صفحہ ہے آپ لوگوں کے لیے. حالانکہ یہ چیز شیخ صاحب نے کر دیا تھا، تیسرا اصول اسے آپ لوگ اپنے سامنے رکھیں، وہیں سے تھوڑی سی اس کی وضاحت میں کرتے چلتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع حاصل کرنے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے. مؤلف علیہ الرحمہ وہ 3 باتیں جس کا جاننا ہر شخص کے اوپر ضروری ہے. پہلی چیز تھی اپنے رب کی معرفت، دوسری چیز تھی اپنے دین کی معرفت، اور تیسری چیز تھی اپنے نبی کی معرفت. یہی وہ 3 اصول ہیں جس سے متعلق ہم سے اور آپ سے قیامت کے دن سے پہلے قبر میں سوال کیا جائے گا. یہی 3 چیزیں ہوں گی جس سے متعلق سوال ہوگا. اب انہی چیزوں کی وضاحت ہو رہی تھی. آخری چیز جو رہ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت. دیکھیے رسول کی معرفت بھی ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بغیر رسول کی معرفت حاصل کیے ہوئے اس سے پہلے کے جو 2 اصول ہیں، یعنی اس اللہ کی معرفت اور دین کی معرفت، یہ معرفت ممکن نہیں. کسی بھی شخص کو اللہ کے بارے میں اور اپنے دین کے بارے میں صحیح معرفت کس کے ذریعے سے ملے گی؟ رسول کے ذریعے سے ملے گی. لہذا رسول کی معرفت بھی ضروری یہ ہے ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے. ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کیا ہیں؟ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. مؤلف فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ہے. بنی ہاشم قبیلے قریش سے اور قریش عرب سے، اور عرب حضرت اسماعیل ابن ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے سلسلے میں اس عبارت کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مؤلف کے نزدیک جو ہے کئی چیزیں ضروری ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں. ایک چیز تو یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی معرفت، آپ کے نسب کی معرفت. اس سے تردید کرنی ہے یہود کی جو نبوت کو حضرت اسحاق کی اولاد میں خاص مانتے ہیں. اسی لیے یہودی جو مدینہ منورہ میں تھے، حالانکہ شام کی سبز و شاداب جگہ کو، پھلوں والی جگہ کو، برکتوں والی جگہ کو چھوڑ کر کے وہ ان پتھریلی زمینوں میں کیوں آئے تھے جہاں کی زندگی وہاں موسم سرد ہے اور یہاں موسم نہایت ہی گرم. وہاں دنیاوی زندگی کے لیے ہر قسم کے سامان موجود اور یہاں پر ہر چیز کی قلت. یہ مدینہ منورہ، خیبر اور علا وغیرہ میں جو لوگ آ کر کے آباد ہوئے تھے کیوں؟ لیکن یہودیوں کا یہ مقام، یہ جگہ نہیں تھی. ان کی جگہ تو کیا تھی؟ وہ شام کا علاقہ تھا. وہ اسی لیے آئے تھے کہ اپنی کتاب میں یعنی تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آخری نبی کے بعثت کی جو جگہ مذکور تھی وہ اسی جگہ پر بتایا کرتی تھی. اسی لیے وہ مشکل اور پریشان انہوں نے برداشت کی
اور شام جو آرام کی زمین سے اس کو چھوڑ کر کے یہاں پر آ کر کے آباد ہوئے تھے. لیکن اسلام کیوں نہیں لائے, اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ فرماتا ہے وہ آپ کو ایسے ہی پہچانتے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. آپ کے 2 بچے ہوں, جڑوا ہوں, آپ کو ان کے پہچاننے میں کوئی دقت, لیکن دوسرے کو دقت ہوتی, پتہ نہیں ہے چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے, عبداللہ کون ہے عبد الرحمن کون ہے, لیکن ماں اور باپ کو کوئی دقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی وہ پہچانتے تھے, یعنی کوئی شبہ نہیں تھا ان کے نزدیک کہ اللہ کے رسول ہے. لیکن پھر بھی کیوں نہیں مانے؟ اس لیے نہیں مانے کہ آپ بنو اسماعیل سے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کہاں آئے گا؟ بنو اسحاق میں آئے گا. اس لیے مؤلف علیہ الرحمن ان کی تردید کے لیے مؤلف کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے نسب کی بھی معرفت ہو. اور آپ غور کریں اس سے تو اس میں اور بھی آج کل جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد اصحاب کے بارے میں غلو کیا ہے, جیسے ابھی جلدی ہی مجھے ایک ویڈیو سنائی ایک شیعہ عالم کی لکھی ہوئی کہ حضرت علی بن ابی طالب کا نسب نامہ پیش کرنا شروع کیا. شروع سے لے گیا آدم تک اور کہا کہ آدم کس سے بنے ہیں؟ تراب سے. اور تراب کس سے ہے؟ ابو تراب یعنی حضرت علی سے ہے نا. آدم من تراب و تراب من ابی تراب ہے کہ نہیں, ابو تراب سے. اسی طریقے سے آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کو تو مانتے ہیں کہ آدم کی اولاد ہے, لیکن پھر واقع مانتے نہیں. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا, لیکن وہ نہیں مانتے کہ اللہ کی مٹی سے ہے کہ نہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نور سے ہے. تو مؤلف علیہ الرحمہ کے نزدیک یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب کی بھی معرفت ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی عمر کی معرفت, مکان ولادت اور مکان ہجرت کی بھی معرفت ہو, جیسا کہ آگے آ رہا ہے. تیسری چیز آپ کی نبوت کی زندگی کی معرفت. چوتھی چیز آپ کے نبوت و رسالت کی معرفت. اور پانچویں چیز آپ کی تعلیم اور دعوت کی معرفت. یہ 5 چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں داخل ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام وبمحمد نبیا, ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد کے اپنے نبی ہونے پر راضی ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ ان 5 چیزوں کو ہم مان رہے ہیں. جاننا چاہیے ہم کو معرفت. ہم یہ جانیں کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے نا. ہم یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکان ولادت کہاں ہے کہ نہیں. اس لیے کہ آپ کی مکان ولادت اور مکان ہجرت دونوں سے متعلق الگ الگ احکام ہیں, الگ الگ احکام ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی, وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. پانچویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی اساس کیا ہے. پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم کیا رہی ہے. ان تمام چیزوں کی معرفت کس میں داخل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی معرفت حاصل کرنے میں داخل ہے. اسی لیے مؤلف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 63 برس عمر شریف پائی. کتنی عمر تھی آپ کی؟ 63 سال تھی, جن میں سے 40 برس بعثت و نبوت سے پہلے اور 23 سال بحیثیت نبی و رسول کے گزارے. بحیثیت نبی اور رسول کے گزارے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے. جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول اقرا بسم ربک الذی خلق کے ساتھ شرف نبوت حاصل ہوئی. یعنی آپ کو نبوت کس سے ملی ہے؟ سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی اور آپ کو نبی بنایا گیا وہ آپ کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی. تو دیکھیے قرآن اور حدیث میں 2 لفظ آئے ہیں, ایک نبی کا ہے اور ایک رسول کا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے, نبی اور رسول میں فرق ہے. نبی سے مقام اونچا ہے کس کا؟ رسول کا. رسول کا مقام نبی کے مقام سے اونچا ہے. اس میں وہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ
مسند احمد وغیرہ میں کہ اس دنیا میں نبی 1,24,000 کے قریب آئے، جن میں سے 313 یا 318 کیا تھے؟ رسول تھے۔ 313 یا 318 رسول تھے۔ سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ ہاں، سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں۔ تو نبی اور رسول میں فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے نبی اور رسول میں؟ نبی کہتے ہیں، عام جو علماء نے تعریف کی ہے، نبی وہ کہتے ہیں جس کی طرف اللہ کی وحی کی جائے، البتہ اسے اپنی وحی کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے، وحی کی تبلیغ کا حکم نہیں ہے۔ اور رسول وہ ہے کہ جس کی طرف وحی کی جائے اور اسے اپنی رسالت کی تبلیغ کا بھی حکم ہے۔ یہ عام اور یہی مسلک ہے مؤلف علیہ الرحمہ کا، مؤلف کا یہی مسلک ہے، لیکن اس مسلک پر کم سے کم میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ جب تبلیغ ہی کا حکم نہیں ہے تو اس لیے زیادہ راجح قول وہ ہے جسے امام ابن تیمیہ راجح قرار دیتے ہیں کہ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کوئی مستقل شریعت نہیں دیتا، وہ اپنے سے پہلے کسی رسول کی شریعت کی تجدید اور تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں ہے، ان بنی اسرائیل کانت تسوسهم الانبیاء کلما مات نبی قام نبی مکانہ، او کما قال علیہ السلام۔ بنو اسرائیل کی قیادت اور سیادت کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے۔ جب کسی نبی کا انتقال ہوا تو دوسرا نبی ان کی جگہ لے لیتا تھا۔ یہی سے ہمارے یہاں جو علماء کا ایک قول مشہور ہے کہ اس امت کے علماء جو ہیں بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اس امت کے جو علماء ہیں وہ بنو اسرائیل کی کس معنی میں؟ یعنی جو کام بنو اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے، اللہ تعالیٰ وہی کام اس امت کے علماء سے لے رہا ہے۔ تو اور رسول وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے جو کوئی اس پر کافر قوم کی طرف بھیجتا ہے، جسے کوئی نئی شریعت دیتا ہے اور اس کے اوپر کتاب بھی نازل کرتا ہے، کوئی کتاب بھی نازل کرتا ہے۔ تو مؤلف علیہ الرحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ نبوت اور رسالت میں فرق ہے۔ تو اس کے حروف بہت چھوٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا کون سی آیت نازل کر کے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت کے اندر مشغول تھے، رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض محققین کے نزدیک یہ رمضان کی 24ویں تاریخ تھی، رمضان کی 24ویں تاریخ تھی۔ گویا آگے والی رات کون تھی؟ 25 کی رات تھی، جسے کا شمار لیلۃ القدر میں کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو اچانک اجنبی جگہ پر اچانک کسی اجنبی شخص کا آ جانا، یہ گھبراہٹ اور پریشانی کی تھی، اور ایسی شکل میں آنا جسے آپ پہچانتے نہیں تھے، اور ایسی چیز کا آپ سے مطالبہ کرنا جو ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بھائی میں پڑھا ہوا نہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپٹایا اور دبوچا، آپ اس سے اور پریشان ہوئے، اور پھر چھوڑنے کے بعد کہا پڑھو، آپ نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہی سے بعد علماء نے یہ لیا ہے کہ آپ کو کوئی چیز دکھا کر کے، کوئی چیز دکھا کر کے تبھی تو آپ نے کہا پڑھنا نہیں جانتا، ورنہ اگر زبانی ہوتا آپ کہے پڑھاؤ میں پڑھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ چاہے کوئی آدمی ان پڑھ ہے یا پڑھا ہوا ہے، پڑھانے سے وہ پڑھ لیتا ہے کہ نہیں ہے، لیکن دیکھ کر کے نہیں پڑھ پاتا۔ تو یہی سے بعد علماء نے یہی سمجھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز دکھائی، اسی طریقے سے تیسری بار کیا، اور تیسری بار اتنا زور سے دبوچا، آپ فرماتے ہیں کہ بلغ منی الجہد، یہاں تک مجھے ایک تکلیف پہنچی اس کی دبوچے سے، اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. تو مؤلف کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول اقرأ بسم ربک الذی خلق کے ساتھ شرف نبوت حاصل ہوئی، اور نزول یا ایھا المدثر قم فانذر کے ساتھ بار رسالت سے مشرف ہوئی. یعنی آپ کو رسول کیسے بنایا گیا جی؟ کس آیت کے ذریعے؟ یا ایھا المدثر کے ذریعے نبی بنایا گیا. اور رسالت گویا پہلے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ پر اللہ کی وحی آ رہی ہے، لیکن جب یہ کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر، تو گویا اب آپ کو تبلیغ کا حکم ہوا، تو اب آپ کو گویا رسول بنا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرک سے ڈرانے اور توحید کی دعوت کے لیے مبعوث فرمایا. گویا جو ہم نے کہا کہ نبی حضرت امام رحمہ اللہ کے نزدیک نبی کی معرفت میں نبی کا نسب نامہ، نبی کا عمر، رسالت اور نبوت کی زندگی اور آپ کی دعوت کیا تھی وہ بھی کرنا مقصود ہے. اسی لیے کیا بیان فرمایا؟ آپ کو توحید کی دعوت دینے کے لیے اور شرک سے ڈرانے کے لیے مبعوث فرمایا. دیکھیے پہلے کیا ہے؟ شرک سے ڈرانا، اور بعد میں توحید کی دعوت. یہ 2 اسلوب ہیں، اور یہی دیکھیے معنی لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ میں نفی ہے کہ کوئی معبود نہیں ہوا شرک سے ڈرانا، اور الا اللہ میں ثابت کرنا ہے کہ آپ توحید لے کر کے آئے ہیں. اور یہی چیز قرآن مجید میں آپ کو متعدد جگہ ملے گی. دلیل یہ ارشاد نبوی ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا جو آغاز ہوا ہے اس آیت کے نزول کے بعد ہوا ہے. اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے اٹھو. کوئی اس سے بڑے حروف والی کتاب نہیں ہے. اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو. چلیے کوئی بات نہیں، اعلان کرو. اپنے کپڑے پاک رکھو، اپنے کپڑے پاک رکھو. اس سے بعد علماء نے لیا ہے کہ کپڑے پاک رکھنے سے مراد کیا ہے؟ وہ دل کی صفائی ہے. دل کی صفائی، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. کون سی گندگی؟ بتوں کی. والرجز فاہجر، گویا آپ گندگی سے یعنی بتوں سے دور رہیے، اور احسان کرو زیادہ حاصل، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. ولا تمنن تستکثر. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے کہ احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا داعی اس کے عوض میں دنیا طلب نہیں کرتا ہے. ولا تمنن تستکثر. دین کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا. یہ نہیں کہ مجھے اتنا ملے تو میں تقریر کرنے آتا، یہ نہیں. ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کام جب تم کرو گے ظاہر بات تمہیں اذیت اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے آپ کیا کہیے؟ صبر کیجیے. تو اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ رسول بنایا گیا. ایک چیز یہاں پر اور ہے جو اس کا ذکر کر دیں، عموماً علماء ذکر کرتے ہیں اس آیت کے اندر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. قم فانذر وربک فکبر، 2 الفاظ ہیں نا. قم فانذر، اٹھیے لوگوں کو ڈرائیے. اس کے بعد کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے.
یہاں پر ایک نقطہ ہے سمجھنا چاہیے، سمجھیں آپ۔ پہلے کیا کہا؟ ڈرانے کا، بتوں سے ڈرائیے، پھر ان کے سامنے توحید رکھیے، اس لیے کہ اگر وہ بتوں کی محبت ان کے دل میں جاگزی رہی تو توحید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہ بوتل ہے نا، آپ کو اس سے چائے بنانی ہے، اس سے شربت میٹھا بنانا ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے اس میں کچھ گندگی تو نہیں ہے، اس کو صاف کیجیے، تب تو آپ کی چائے کام کی ہوگی، ہے نا۔ لیکن اگر اس میں گندگی ملی ہو، پانی میں گندگی ملی ہو، آپ چائے بنائیے تو آپ کی چائے، یہی معنی ہے اس آیت میں قم فانذر وربک فکبر، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ تو گویا اسلام کا دونوں حصہ ہے، اسلام صرف فضائل کا نام نہیں کہ فضائل بیان کیے جائیں اور رذائل سے لوگوں کو متنبع نہ کیا جائے، نہیں، فضائل بھی بیان کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ اس سے بھی متنبع کرنا۔ دیکھیں مؤلف علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، قم فانذر، آپ ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں، اس معنی ہے نا، قم فانذر وربک فکبر کا معنی کیا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو شرک سے ڈرائیں اور توحید کی طرف دعوت دیں، اور وربک فکبر، توحید کے ساتھ ساتھ اللہ کی عظمت بیان کریں، وثیابک فطہر، اور اپنے اعمال کو شرک سے پاک کریں، یعنی اپنے کپڑے کو صرف پاک کرنا مراد نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ ثیابک یہاں فطہر عربی زبان میں ثیاب بول کر کے دل مراد ہے، کہ وثیابک فطہر سے اصل مراد کیا ہے؟ وہ دل کی صفائی کرنی ہے۔ والرجز فہجر، رجز کے معنی اصنام یعنی بت کے ہیں، اور فہجر ان سے ہجرت کر کا معنی یہ ہے کہ جس طرح آپ اب تک آپ ان سے دور رہے ہیں، اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے دور رہیں، اور ان اصنام اور ان کے شرستار مشرکوں یعنی ان کے پرستار مشرکوں سے بیزاری و براءت کا اظہار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے ہیں، اس پر توحید کی دعوت اور شرک سے لوگوں کو ڈرانے پر کتنا صرف کیے ہیں؟ 10 سال آپ صرف کیے ہیں، لوگوں کی توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر یعنی معراج کرائی گئی، اور آپ پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی ہے۔ آپ پر گویا نمازیں کب فرض ہوئی ہیں؟ معراج کی سال۔ لیکن بعض علماء کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، 2 وقت کی نماز پڑھتے تھے، کم صبح اور شام کو 2 وقت کی پڑھتے تھے، لیکن وہ آپ کے اوپر ابھی دین کے ایک فریضہ کے طور پر نہیں تھی، دین کے ایک فریضہ، اسلام کے ایک رکن کے طور پر نہیں تھی۔ ویسے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اعتکاف کیا کرتے تھے، اور بعض اہل نے کہا کہ آپ اعتکاف کریں تو وہاں پر روزہ بھی آپ رکھا کرتے تھے، کیوں؟ ملت ابراہیمی کے اندر روزہ اور اعتکاف پایا جاتا تھا، ہے نا، لیکن فریضے کے طور پر آپ پر نماز کا فرض کی گئی ہے ساتھیوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد مکی جو آیت ہے اس میں نازل فرمایا ہے، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس کی پاکی کے ساتھ، کب؟ صبح اور شام کو۔ اس سے بعد علماء نے یہ استدلال کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیتے رہے۔ 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر یعنی معراج کرائی گئی، اور آپ پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی، آپ پر پنجگانہ یعنی 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ معراج کا قصہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے، 3 سال تک مکہ مکرمہ میں نماز ادا کرتے رہے۔ یہ نماز کی ادائیگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کرتے تھے، کوئی وقت کی پابندی
نہیں، وقت کی پابندی کرتے تھے آپ، اس لیے کہتے ہیں جبرائیل نے آپ کو آئے اور 5 وقت کی نماز کا طریقہ بھی بتایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے تھے، اور ہر نماز 2 رکعت پڑھتے تھے، ہر نماز 2 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ 4 اور 3 رکعت جو نماز ہوئی ہے یہ ہجرت کے بعد۔ مکہ مکرمہ میں آپ ہر نماز کتنی پڑھتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے اور تنہا پڑھتے تھے، ارکان وغیرہ کی پابندی کرتے تھے۔ ہاں اگر ابھی کبھی آپ کو موقع ملتا تو باہر پہاڑی علاقے میں آپ نکل جاتے تو وہاں آپ اپنے صحابہ کو جماعت سے نماز پڑھاتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو اس کی اجازت نہیں تھی، کبھی باہری علاقے میں نکل گئے تو آپ جماعت بھی کرا دیتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اکیلے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 3 سال تک نماز ادا کرتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، وضو کے ساتھ، وقت کے ساتھ، لیکن کیا اکیلے، جماعت کے ساتھ نہیں۔ اس لیے اس حدیث میں ہے کہ امنی جبریل عند البیت یومین، حضرت جبرائیل نے میری امامت کی بیت اللہ کے پاس 2 دن، ایک دن نماز کے پہلے وقت میں اور ایک دن نماز کے آخری وقت میں، اور فرمایا ان دونوں وقتوں کے جو درمیان ہے وہ تمہاری امت کے لیے نماز کا وقت ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نماز جو اصل ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اصل جو نماز ہے کیا ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ حضرت جبرائیل جب نماز فرض ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تشریف لے آئے، تو پہلی نماز جو آپ کو پڑھائی وہ ظہر کی نماز ہے۔ پہلی نماز کون ہے؟ ظہر کی نماز ہے، اسی لیے سب سے پہلی نماز ظہر کی نماز کو کہا گیا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے پہلی نماز جو پڑھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی پڑھائی تھی، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ اصل نماز فرض جو ہے وہ کیا ہے؟ جماعت کے ساتھ، بغیر عذر کے جماعت سے نماز چھوڑی نہیں جائے گی۔ مدینہ منورہ ہجرت کا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم مل گیا، اور بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے بعد معراج کے ہجرت کرنے کا حکم دیا، کہاں؟ مدینہ منورہ۔ اور یہ ہجرت کا واقعہ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کیے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 13 سال ہو گئے تھے تو اس کے بعد آپ نے ہجرت کی ہے۔ اور ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تعریف مؤلف علیہ الرحمہ کرتے ہیں کہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت کرنے کا نام کیا ہے؟ جانے کا نام کیا ہے؟ ہجرت۔ ہجرت کے معنی اصل میں ہوتا ہے چھوڑنے کی۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا۔ یہ شرعاً اور اصطلاحاً الگ ہے۔ شرعاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیز کو چھوڑ کر کے پسندیدہ چیز کی طرف آنا، یہ شرعی طور پر ہے۔ اسی لیے گناہ کو چھوڑ کر کے نیکی کی طرف آنا یہ بھی ہجرت ہے۔ حدیث میں ہے نا، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ۔ حقیقی مہاجر کون ہے؟ جو ان کاموں کو چھوڑ دے جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو اصلی طور پر، شرعی طور پر ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی ناپسندیدہ اور مبغوض چیز کو چھوڑ کر کے پسندیدہ اور مبغوض چیز اختیار کرنا یہ۔ اور اصطلاحی طور پر جو ہے ہجرت، یہ ہجرت ہے کیا کہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت کر کے آنا۔ یہ ہجرت خاص ہے اور عام ہے۔ خاص ہجرت ہے جو جس کے بارے میں آیتیں نازل ہوئی ہیں قرآن مجید کی، وہ ہجرت ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ طرف ہجرت کر کے آنا، یہ خاص ہجرت ہے۔ جو ہجرت اب باقی نہیں ہے، کب ختم ہوئی ہے؟ جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ اس سے کون سی ہجرت مراد ہے؟ وہ خاص ہجرت ہے۔ اسی لیے ایک صحابی اپنے بھائی کو لے کر کے
کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ بیعت کر لیجئے کس پر؟ ہجرت پر، کہ آپ طرف ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنا بڑی فضیلت کی چیز تھی۔ تو اپنے بھائی کو لے کر کے آئے اور کہا کہ آپ ان سے بیعت کر لیجئے کہ آپ طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت نہیں ہے، یعنی وہ ہجرت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہوا ہے، جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس کے نہ کرنے کو کفر کہا گیا ہے، وہ ہجرت خاص تھی، اب وہ ہجرت منسوخ ہو گئی، وہ ہجرت منسوخ ہو گئی۔ کیوں؟ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اب وہ بلد اسلام بن گیا ہے، اب مسلمانوں کو کے لیے وہ خطرہ نہیں ہے کہ انہیں ان کے دین کے بارے میں مجبور کیا جائے گا، تنگ کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو افراد کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے جو اس وقت ضرورت تھی، تو یہ ہجرت خاص تھی، اور ایک ہجرت عام ہے جو قیامت تک باقی ہے۔ اس میں واجب ہجرت بھی ہے، اس کو ذرا سنیں، ایک فائدے کی چیز ہے۔ اس ہجرت میں ایک ہجرت واجب ہے اور ایک مستحب ہے۔ یہ جو عام ہجرت ہے یعنی بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت کرنا، یہ واجب بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ واجب کب ہوگی؟ ہر ایسی جگہ رہ کر کے جہاں انسان اپنے دین پر علل اعلان عمل نہیں کر سکتا اور اس پر فخر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک مسلمان کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑے فخر کی اور کیا چیز ہوگی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، باقی سارے لوگ شیطان کے بندے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دوسرے لوگ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بڑے فخر کی۔ تو اگر کسی جگہ رہ کر کے انسان یہ اظہار نہیں کر سکتا کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، اور جتنے دینی امور ظاہری طور پر عمل کیے جاتے ہیں، نماز وغیرہ، ان کو ادا نہیں کر سکتا ہے، تو اس جگہ سے ہجرت کر کے ایسی جگہ جانا جہاں پر یہ سب کام کر سکے، اس کے اوپر واجب ہے۔ اگر نہیں کرتا تو بسا اوقات خطرہ یہ ہے کہ وہ کافر نہ ہو جائے، ورنہ عموماً وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، جیسا کہ ابھی آگے مولوی فنیرما دلیل بیان کریں گے۔ اور دوسری ہجرت جو مستحب ہے وہ کیا ہے؟ بلد معصیت سے بلد طاعت کی طرف ہجرت کرنا، یعنی وہ جگہ اگرچہ انسان وہاں پر اپنے دین کا اظہار کر سکتا ہے، اعلان جمعہ اور جماعت قائم کر سکتا ہے، اپنے مسلمان پر فخر کر سکتا ہے، جیسا کہ آج بہت سے یورپی ممالک ہیں، لیکن وہاں رہ کر کے کم سے کم اپنے بچوں کی وہ دینی تربیت نہیں کر سکتا، یا وہ ایسی معصیت کی جگہ پر ہے کہ جس کے دیکھے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے، گانا ہے اس کی آواز کو برابر سنائی دے رہی ہے، معصیت ہے، شرکیہ کلمات ہیں وہ برابر سن رہا ہے۔ تو ایسی جگہ سے ایسی جگہ ہجرت کر کے جانا جہاں پر شعائر اسلام بلند ہوں، معصیت کو نہ دیکھے وہ، یہ چیز مستحب ہے۔ یہ ایک ملک سے دوسرا ملک ہو سکتا ہے، ایک شہر سے دوسرا شہر بھی ہو سکتا ہے، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں بھی ہو سکتا ہے، کوئی دن ایک دوسرا ملک ہی کیوں نہ ہو۔ تو ہر ایسی جگہ جہاں پر معصیت کا دور دورہ ہو، گناہ کا دور دورہ ہو، ایسی جگہ چلے جانا جہاں اس سے نجات ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے میں جہاں پر کفر کا دور دورہ ہوگا، آپ نے کیا بیان فرمایا؟ سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر کے پہاڑی چلا جائے۔ کیوں؟ معصیت کی جگہ سے لے کر کے وہ اپنے، یا پھر وہ بدین ہی، گویا معصیت سے دور رہنا بھی، معصیت کو نہ دیکھنا بھی، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ ہجرت کی کیا ہے؟ وہ دوسری قسم ہے جی۔
مؤلف علیہ الرحمہ بتاتے ہیں کہ اور یہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف ہجرت اور نقل مکانی کرنا ہے، اس امت محمدیہ پر فرض ہے اور یہ فریضہ قیامت تک باقی ہے۔ امت محمدیہ پر یہ چیز کیا چیز یعنی ہجرت فرض ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ اس کی دلیل یہ فرمان الہی ہے، اس کی دلیل میں یہ سورہ نساء کی آیت ہے، ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواهم جہنم وساءت مصیرا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، جو لوگ یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مکہ مکرمہ میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، لیکن اپنے دین کے اوپر وہ لوگ عمل نہیں کر پاتے تھے۔ عمل تو جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے تھے تو ان کے سے یہ سوال کرتے کیوں بھائی ایسا کیوں ہوا؟ تو گویا ان لوگوں کو جو کسی لوگوں کے مجبوری کے تحت بھی دین پر عمل نہیں کر پا رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس امکان تھا کہ وہ اس سے دور ہو جائیں، اللہ نے اسے کیا کام دیا ہے؟ ظلم کرا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کتاب الاصول الثلاثہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی مفید تالیف ہے، اس کی شرح اور وضاحت کا جو سلسلہ چل رہا تھا، ہم لوگ ابھی نماز سے پہلے یہ سورہ نساء کی یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کے وجوب کا حکم دیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، جیسے یہاں بتایا کہ ظلم سے مراد کیا ہے، گویا اپنے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ بسا اوقات ظلم بول کر کے کفر مراد دیا جاتا ہے، والکافرون هم الظالمون، لیکن اسے ظلم اکبر کہتے ہیں، اور جہاں ظلم بول کر کے گناہ مراد ہوتا ہے اسے ظلم اصغر کہتے ہیں۔ یہ تین لفظ ہے، ظلم ہے، کفر ہے، فسق ہے، بلکہ چار لفظ ہے، شرک ہے۔ ان میں ہر ایک کی قسم ہے، شرک اکبر، شرک اصغر، کفر اکبر، کفر اصغر، ظلم اکبر، ظلم اصغر، فسق اکبر، فسق اصغر۔ یہ کیا ہیں؟ یہ تو اگر اکبر کا معنی یہ ہے کہ گویا وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اصغر جو ہے گویا وہ اسلام سے خارج نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جانے کا اپنے آپ کو حقدار بنا رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے، ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تم نماز نہیں پڑھتے تھے، تم توحید کا اعلیٰ اعلان اظہار نہیں کرتے تھے، برملا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے، ہم کیا کریں، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، ہمیں دین سیکھنے نہیں دیا جاتا تھا، ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے سے روکا جاتا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یہی ایک جگہ تو ہے نہیں، یعنی جو لوگ مکہ میں تھے، مکہ ہی ایک جگہ تو ہے نہیں جہاں پر انسان زندہ رہ سکے، مدینہ منورہ بھی ہے اور کوئی وسیع جگہ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے، مال کی محبت میں، جگہ کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، جہاں اسے اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اسلام کے اظہار کی اجازت نہیں ہے، تو گویا وہ شخص ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے، جہنم میں جانے کا کام کر رہا ہے۔
جو مرد عورتیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں جو مرد عورتیں اور بچے، جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بے بس ہیں، ان کو کوئی لے جانے والا نہیں ہے یا ان کو کوئی کہیں جگہ ہی نہیں مل رہی ہے. بے بسی کا ہے، جیسے آج کل بے بسی کی صورتحال ہے، پاسپورٹ کا معاملہ ہے، ویزے کا معاملہ ہے. آدمی کہیں اور جگہ جانا چاہے تو اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہوگا؟ تمہیں وہاں نیشنلٹی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، جیسے آج کل یہ معاملہ ہے. ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. یعنی امید ہے کہ اللہ ان کی اس مجبوری کو معاف کر دے گا. اس میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی. دیکھیے حالانکہ بچے مکلف نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کا ذکر کیا. کیوں؟ اس چیز کی ہجرت کی تاکید کے لیے، اور اس چیز کے لیے کوئی آدمی ادنا سا کوئی بہانہ بھی نہ ڈھونڈے. گناہ کی جگہ میں، کفر کی جگہ میں، کفر کے کام کے لیے کوئی آدمی ادنا سی بھی جگہ نہ ڈھونڈے، ہی نہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. دیگر ارشاد باری تعالی ہے، یا عبادی الذین آمنوا ان الارض واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے نا. یعنی مکے والوں خطاب ہے صرف مکہ ہی نہیں بلکہ اور آگے بھی اسی طریقے سے. مثال کے طور پر ایک شخص ہندوستان میں رہ رہا ہے، کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں اس کے اوپر ہر قسم کی پابندیاں ہیں، تو اب یہ حجت اس کے لیے کافی نہیں کہ یہاں تو میرا گھر بار ہے، باپ دادا سے رہ رہے ہیں، یہاں پر جائیداد ہے، دوسری جگہ جائیں گے وہاں ہمیں کہاں مکان ملے گا. یہ سب بہانے کیا ہے؟ شریعت کے اندر قبول نہیں ہے. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. لہذا تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی. یعنی مطلب کیا ہے کہ کسی بھی ایسی جگہ رہ کر جہاں تمہیں میری بندگی کا موقع نہیں ملتا، وہاں سے تمہیں کیا ہے؟ ہجرت کر جانا ہے، وہاں پر رہنا نہیں. لیکن میری زمین بڑی وسیع ہے. امام بغوی رحمہ اللہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کہا ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ شریف میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی. اللہ تبارک و تعالی انہیں ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے. حالانکہ یہ جملہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کے نام سے ندا دی، اس کو دوسری سطر میں رکھنا چاہیے. اس کو دوسری سطر میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں گویا کہنے کا مطلب ہے کہ انہیں مسلمان کہا. گویا ترک ہجرت سے انسان کافر نہیں ہو جائے گا، رہے گا وہ مسلمان، لیکن کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا عبادی، اے میرے بندو. حدیث سے ہجرت کی دلیل، حدیث سے ہجرت کی دلیل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ ولا تنقطع التوبہ حتی تطلع الشمس من مغربها. جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا تب تک ہجرت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. یعنی گویا ہجرت کیا ہے؟ وہ کوئی وقتی طور پر نہیں ہے بلکہ یہ اب قیامت تک جاری، یا قیامت سے پہلے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تب تک یہ کام جاری رہے گا. اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. روز قیامت جو ہے، طلوع روز قیامت سے صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کتنے پہلے ہے اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت سے کتنا پہلے ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب سورج مشرق کے بجائے کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہوگا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے، یا قیامت کی وہ نشانیاں جو قیامت کے واقع ہونے کی نشانی، کچھ نشانی ہے جو قیامت کے قریب ہونے کی ہے،
اور کچھ نشانی ہیں جو قیامت کے واقع ہونے کی ہے کہ اب قیامت آنا چاہتی ہے. انہی میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج کا طلوع ہونا ہے. ایک رات روز عام روٹین کے مطابق سوئیں گے، بستر پر جائیں گے. جو لوگ دنیا کے کام میں مشغول ہونا چاہتے ہیں وہ انتظار کریں گے کہ صبح ہو تو ہم دنیا کے کام میں نکلیں. جو لوگ تہجد پڑھ رہے ہوں گے وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ ذرا وقت ختم ہو تو ہم تہجد کی نماز ختم کریں فجر کی نہیں. لیکن غیر معمولی طور پر رات بڑی لمبی ہو جائے گی. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، غیر معمولی طور پر لمبی ہو جائے گی کہ سورج فجر کے طلوع ہونے کا وقت قریب ہی نہیں آ رہا ہے. حتیٰ کہ لوگ اپنے پڑوسیوں سے پوچھیں گے کہ کیا بھائی کیا معاملہ ہے. حتیٰ کہ لوگ روایات میں اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، پریشان ہوں گے. اس لیے کہ 1-8 گھنٹے آدھے گھنٹے کا ہو یہ احساس کم ہوگا لوگوں کو، لیکن 3-3 4-4 گھنٹے رات لمبی ہو جائے سونے والا اٹھتا جائے گا. اسی پریشانی میں ہوں گے کہ آہستہ آہستہ روشنی پھیلنی شروع ہوگی. لوگ خوش ہوں گے کہ اب سورج نکلنے والا ہے، لیکن لوگوں کی نظر مشرق کی طرف رہے گی کہ اچانک دیکھیں گے سورج کیا ہے؟ مغرب طرف سے طلوع ہونے والا ہے. جب یہ سورج طلوع ہو جائے گا تو ساری دنیا کے لوگ توبہ کریں گے. انہیں اب یقین ہو جائے گا کہ قیامت آنے والی ہے. تو جو شخص کافر تھا اب اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا. جو شخص فاسق اور فاجر تھا اب اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی. لیکن جو سچا مومن ہوگا وہ جو نیک عمل اب تک کرتا رہا ہے یا اگر اس سے بعض گناہ ہوتے رہے ہیں جن گناہوں کا وہ علل اعلان نہیں بلکہ اس پر شرمندہ ہے، چھوڑنا چاہے تو توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو کیا ہے؟ قبول. اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو یہ ہے وہ وقت جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مشرق کی طرف توبہ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ نہیں مغرب کی طرف. یہ اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع، پھر اس کے بعد وہ سورج آدھی دور تک آئے گا دوپہر تک اور پھر واپس چلا جائے گا. کدھر؟ یہ نہیں کہ جا کے مشرق میں ڈوبے گا. کہاں ڈوبے گا؟ مغرب ہی میں ڈوبے گا. اور پھر دوسرے دن عام روٹین کے مطابق مغرب سے طلوع ہوتا رہے گا. یہ نہیں کہ برابر مغرب سے طلوع ہوتا رہا، نہیں، صرف ایک بار ایسے ہوگا اور پھر کیا ہوگا؟ مغرب سے طلوع ہو جائے گا، پھر مشرق سے طلوع ہونا شروع ہوگا. تو یہی آپ نے بیان فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، ہے نا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے قدم جما لیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے قدم جما لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی اسلامی جو شریعت احکام ہیں ان کا حکم دیا ہے. بقیہ احکام و شرائع اسلام مثلا زکوٰۃ، روزہ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف اور نہی المنکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کا ذکر نہیں کیا. کیوں؟ مؤلف نے یہاں پر نماز کا ذکر نہیں کیا ہے. زکوٰۃ کا ذکر کیا، اذان کا ذکر کیا، روزہ کا کیا، حج کا کیا، لیکن اذان نماز کا نہیں کیا. کیوں؟ جی نماز تو فرض ہو چکی ہے نا مکے میں نماز فرض ہو چکی تھی. اسی طریقے سے زیادہ راجح قول یہی ہے کہ زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی. جس طریقے سے نماز کے دیگر معاملات 2 کے بجائے 4 کر دی گئی، اب جماعت لوگوں کے اوپر واجب کر دی گئی، حالانکہ نماز فرض ہو چکی تھی، ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں. اس لیے کہ بہت سی آیتیں اور صورتیں جو مکی ہیں ان میں زکوٰۃ کا حکم موجود ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ سورہ مزمل میں ہے اور کیا یہ مکی ہے کہ نہیں ہے. وآتوا حقہ یوم حصادہ، یہ سورہ الانعام کی آیت ہے اور سورہ انعام کیا ہے؟
مکی ہے. تو اصل میں زکوٰۃ جو ہے مکہ میں تو فرض ہو چکی تھی، البتہ زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں، زکوٰۃ کے جو نصاب ہیں وہ کہاں فرض ہوئے ہیں؟ مدینہ منورہ میں. اور روزہ تو ظاہر بات ہے مدینہ منورہ میں دوسرے سال فرض ہوا ہے. حج مدینہ منورہ میں یہ بعض علماء کے قول کے مطابق 8ویں ہجری 7ویں میں، اور بعض علماء کے قول کے مطابق حج جو ہے 9ویں ہجری میں فرض ہوا ہے حج. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج، ہجرت کے بعد کتنے حج کیا ہے آپ نے؟ ایک حج کیا ہے. ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرتے رہے ہیں. تو جب آپ آئے تو آپ کو یہ حکم، انہی میں جہاد بھی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا بھی حکم دیا گیا. اور ان امور پر اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے. کتنا؟ 10 برس گزارے ہیں. تب آپ نے وفات پائی، مگر آپ کا دن قیامت تک باقی رہے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ وفات تو ہو چکی، لیکن دین جو ہے آپ کا کیا ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا. ساتھیوں یہاں تک اصل جو رسالہ اصول ثلاثہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اصل جو رسالہ اصول ثلاثہ ہے وہ ختم ہے. اس کے بعد مؤلف علیہ الرحمہ خاتمہ، اور خاتمے کے اندر بعد مہم چیزوں کا ذکر کیا ہے. خاتمے کے طور پر فرماتے ہیں کہ ھذا دین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے نا. ترجمے میں لکھا مختصر مگر جامع اور معنی خلاصہ یہ ہے آپ کے دین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے، یعنی کس کا؟ جس کا اوپر ذکر ہوا، یعنی اصول ثلاثہ اور اس سے متعلقہ چیزیں. بھلائی کا نیز، بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ نے امت کو اس کی اطلاع نہ کی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں جس سے آپ نے امت کو متنبہ نہ کیا ہو. کوئی ایسا کام نہیں ہے نیکی کا جسے اللہ کے رسول بیان نہ کر دیا ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک نہ دیا ہو. جس بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی وہ توحید باری تعالی ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے. اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور متنبہ کیا، وہ شرک ہے. اور ہر وہ کام ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے. ساتھیوں یہ دین اسلام کی بڑی جامع اور اہم تعریف ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے دین اسلام کیا ہے، آپ کیا ہے، آپ اس کو کہیں کہ دین اسلام یہ ہے کہ ہر نیکی کا کام کیا ہے؟ دین ہے. اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توحید ہے، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. اور دین اسلام کے منافی کیا ہے؟ سب سے اہم چیز شرک ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. یہ دین کی سب سے جامع اور معنی تعریف ہے. ہر چیز اس میں آ گئی. دین کس کا نام ہے؟ ہر قسم کی نیکی کا نام ہے. یعنی توحید اس کا سب سے بنیادی حصہ ہے، اور ہر وہ چیز دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، اسے راضی ہے نا. دین کے منافی کیا ہے؟ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ برائی شرک ہے. اور ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور برا سمجھتا ہے کہ نہیں. اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو قرآن اور حدیث میں بڑے دلائل موجود ہیں. قرآن مجید کے اندر سورہ انعام میں ان آیات کو جسے وصایا عشر کہا جا رہا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے دیکھیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پڑھتے چلے جائیے. آپ دین کی بڑی صحیح اور جامع تعریف آپ کو مل جائے گی. دین کی صحیح اور بڑی جامع تعریف. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تو اس سلسلے میں کیا ہیں؟ بہت کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کیے تو اگر اس فضا میں کوئی چڑیا بھی اڑتی ہے تو ہمارے رسول نے، ہمارے نبی نے اس کے بارے میں ہمیں حکم دیا ہے.
حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور امت کو ہر اس چیز کے بارے میں بتلایا جس میں امت کے لیے خیر ہے، اور ہر اس چیز سے متنبہ کیا جس میں امت کے لیے شر ہے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ تو یہ دین کی بڑے جامع تعریف ہے۔ اس کے بعد مؤلف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا۔ پوری انسانیت، پوری دنیا میں جہاں انسان بستے ہیں، بلکہ پورے جن اور انس کی طرف آپ کو رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ للعرب نہیں کہا آپ نے، اللہ نے کہا فرمایا للعالمین نذیرا، تمام عالم کے لیے، عالمی سفلی کے لیے اور عالم علوی ہر جگہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو عالم انس کے لیے بھی اور عالم، اسی لیے اصل جب معراج میں تشریف لے گئے تو تمام فرشتوں نے کیا کہا؟ مرحبا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ کو خوش آمدید کہا، نبوت کا اقرار کیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری نبوت کا دنیا کی ہر چیز اقرار کرتی ہے، مگر جن اور ان میں سے جو عنید بدماش قسم کے لوگ ہیں وہی نہیں مانتے۔ اور آپ نے بیان فرمایا صحیح مسلم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے بارے میں اگر کوئی یہودی کوئی نصرانی سن لیتا ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لے رہا تو کہاں جائے گا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ کی اطاعت و فرما برداری فرض قرار دی۔ اس بات کی دلیل یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف تمام لوگوں کی طرف کیا ہے؟ تم سب انسانوں کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر دین کی تکمیل کر دی۔ دیکھیے اس دنیا میں اپنے کو بعض لوگ جو مسلمان کہتے ہیں ان میں سے تین قسم کے لوگ ہیں بھٹکے۔ ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سمجھئے کہ صرف ظاہری اعمال میں نبی تھے، باطنی اعمال میں ہمارے لیے ان کی نبوت جو صوفیہ کا مسئلہ ہے، جو صوفیہ کا ہے، اسی لیے صوفی لوگ بسا اوقات اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نماز وغیرہ نہیں پڑھتے، ہے کہ نہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو بھٹکے ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو کامل نہیں سمجھا، بلکہ اس میں بدعاتوں کا اپنی طرف سے بدعات حسنہ کے نام سے اس میں اضافہ کر لیا، ہے کہ نہیں؟ آج بہت سی چیزیں ہیں جو دین نہیں لیکن اس کو لوگ۔ تیسرا وہ گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ خاص اس ماحول کے لیے تھی جو آپ کے زمانے میں تھا، اور اسی طریقے سے ان کو کیا کیا جا سکتا تھا؟ ان پر قبضہ اور کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ تو مؤلف علیہ الرحمہ جو ہے ان تینوں گروہ کی تردید کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کی طرف یہ صوفیہ اور کفار کی تردید ہے، گویا کس کی؟ بتایا تھا کہ یہاں سے تیسرا اصول کیا ہے مؤلف نے ختم کر دیا ہے نا۔ اب جو ہے خاتمے کے طور پر چند چیزیں بیان کر رہے ہیں، جن میں سے جو ہے دیکھیے چار چیزیں بہت اہم ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، اس سارے کتاب کو سن لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی رسالت ساری دنیا کے لیے عام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کے دین کیا ہے؟ کامل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ کی وفات ہو گئی۔ چوتھا اصول آگے یہ بیان کیا ہے کہ آخر رسول تھے آپ، تو رسولوں کا کام کیا ہوتا ہے۔ یہ چار چیزوں کو ساتھ ساتھ خاتمے کے اندر مؤلف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں۔ تو پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ
آپ ہر دو عالم کی طرف، اس سے کس کی تردید ہے؟ صوفیہ کی اور کافروں کی، یہودیوں کی تردید ہے، جو یہ سمجھتے تھے، اور بعض جو بعثی اور قومی لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قومیت کی دعوت دیتے تھے اور عرب کے لیے آئے ہوئے تھے. جیسے عیسیٰ ابن مریم کس کے لیے تھے؟ عیسائی خاص لوگوں کے لیے جو ان کے یہاں تھے، بنو اسرائیل کے لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے لیے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے تھے؟ بنو اسماعیل، عرب قومیت کے لیے آئے تھے. تو صوفیہ، کفار اور ان لوگوں کی تردید ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانیت، پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا اور ہر دو عالم جن و انس پر آپ کی اطاعت فرض کرا